بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کتاب النکاح میں ہے، جس میں آپ کو نکاح کے کافی سارے احکام وضاحت و بیان پہلے بھی کر چکے۔ آج آداب التزویج کا کچھ حصہ پچھلے درس میں تھا اور کچھ حصہ آج کے درس میں ہے۔ شادی کس ٹائم کرنی چاہیے اور شادی میں کیا کھانا کھلانا چاہیے، نہیں کھلانا چاہیے، کن کو کھانا کھلانا چاہیے، اور مرد اور عورت کو زفاف کیسے منانا چاہیے، زفاف یعنی شادی کی پہلی رات کیسے منانی چاہیے۔ مزید کھول کر بیان کروں تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ کل ممکن ہے چھوٹے بچے بھی یہ میرا درس سنیں۔ اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ دولہے اور دلہن کے اوپر جو پیسے پھینکے جاتے ہیں یا کچھ لوگ ٹافیاں پھینکتے ہیں، کیا یہ اٹھانا جائز ہے یا اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تو اب چلتے خوب۔ تو آداب میں سے پھر ایک ادب یہ ہے، وَلْيَجْتَنِبْ إِيقَاءَهُ وَالْقَمَرَ فِي بُرْجِ الْأَقْرَبِ، اور پرہیز کرے ایقاءہ شادی کے انجام دینے میں، در حالی کے جو ہے کیا ہے وہ قمر در اقرب ہو۔ برج کے 12 اقسام کیے ہیں علماء نے جو برج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو 12 میں سے پھر ہمارے پاس موسم 4 ہوتی ہیں، ہر موسم میں جو ہے وہ 3 برج گویا کے ہوتے ہیں۔ تو پہلے برج کا نام انہوں نے برج حمل رکھا ہے، دوسرا برج ثور ہے، تیسرا برج جوزا ہے، چوتھا برج سرطان ہے، پانچواں برج اسد ہے، چھٹا سنبلہ ہے، ساتواں برج میزان ہے، آٹھواں برج اقرب ہے، اور نواں جو ہے برج قوس ہے، اور 10واں جو ہے برج جدی ہے، اور 11واں برج دلو ہے، اور جو ہے وہ 12واں جو ہے برج حوت ہے۔ تو بہرحال یہ تو ان برجوں کے نام تھے۔ صرف ان میں سے جب قمر در اقرب ہو تو اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، قمر کا ترجمہ ہے چاند، اقرب بچھو، برج تو اس خاص حصے کو کہا گیا ہے۔ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ لقول صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من تزوج، جو بندہ شادی کرے گا، والقمر فی الاقرب، در حالی کے قمر در اقرب ہو، لم یرا الحسنہ، وہ کبھی بھی اچھا ہی نہیں دیکھے گا، یعنی ہمیشہ اس کی شادی میں، اس کی زندگی میں لڑائی جھگڑے یہ وہ ہوں گے۔ وَتَزْوِيجُ حَقِيقَةً فِي الْعَقْدِ، وَتَزْوِيجُ حَقِيقَةً فِي الْعَقْدِ۔ اچھا، تزویج کا مطلب کیا؟ یعنی بیوی کے ساتھ ملنا، کہتے نہیں، یہاں پر تزویج سے مراد کیا ہے؟ عقد۔ فَإِذَا أَرَادَ دُخُولَ بِزَوْجَتِهِ، اب چلیں، نکاح تو ہم نے کہا کہ قمر در اقرب میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب یہ شخص ارادہ رکھتا ہے بیوی کے ساتھ دخول کا، دخول کو شادی شدہ آدمی سمجھ سکتا ہے، ویسے تو بیوی کے پاس جانا یعنی اس معنی میں جانا، تو کیا کرے گا؟ یکدم چلا جائے گا، کشتی کھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ صلی رکعتین، پہلے 2 رکعت نماز پڑھے گا، قبلہ، بیوی کے پاس جانے سے پہلے، ودعا بعدہما، اور ان 2 رکعت کے بعد پھر دعا بھی مانگے گا۔ کون سی؟ بعد ان یمجد اللہ سبحانہ، پہلے تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے یمجد، اس کی عظمت کا اقرار کرے گا، اے اللہ تو عظیم ہے، ویصلی علی نبی، اور پھر نبی پاک پر درود بھی پڑھے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بقولہ جار مجرور، اس کا تعلق ہے دعا کے ساتھ، یعنی دعا پڑھے گا، ہم تو کہتے ہیں مانگے گا، پڑھے گا ان الفاظ کے ساتھ، اللہم ارزقنی، اے میرے پروردگار مجھے رزق میں دے دے، الفہا، اس بیوی کی محبت، وودہا، الفت اور ود غالباً دونوں ہم ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے دقیقاً ان میں کوئی فرق ہو، اے اللہ اس عورت کی مودت مجھے دے دے، ورضاہا، اور اس عورت کی رضایت مجھے دے دے، ایسا نہ ہو کہ ہر وقت جو ہے موڈ بنا کے بیٹھی ہو، وارضنی بہا، اور مجھے بھی اس عورت سے راضی رکھ، ایسے نہیں ہو کہ میں باہر کی عورتوں کو پسند کروں اور اس کو پسند نہ کروں۔ وجمع بیننا، اب جمع یجمع اگر لیں گے تو وجمع بیننا، اے اللہ ہم دونوں کو اکٹھا رکھ، بے احسن اجتماع، ایک اچھا ساتھ رہنا،
وَأُنْسٍ اور ہمارے درمیان انس بھی ہو، وَإِئْتِلَافٍ ہمارے درمیان الفت بھی ہو، فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ اے میرا پروردگار تو حلال کو پسند کرتا ہے، تو میں بھی یہ حلال کی ہی تو دعائیں مانگ رہا ہوں، وَتَكْرَهُ الْحَرَامَ اور تو حرام کو ناپسند کرتا ہے، او غیرہ من الدعاء یا اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں جو ہے کہ وہ پڑھے، وَتَفْعَلُ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ اور بھی ایسے ہی کرے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھے گی بعد طہارت، طہارت کے بعد، اب یہ پھر وہی شہید ثانی اللہ آپ پر رحمت کرے، جب نماز پڑھے گی تو لازمی طہارت کرے گی، یہ تو بدیہی بات ہے، وَتَدْعُ اللَّهَ تعالیٰ بِمَا دَعَا اور عورت بھی اللہ سے وہی دعا مانگے گی جو مرد نے جو ہے کیا وہ مانگی تھی، ٹھیک ہے، اب بِمَعْنَى مَا دَعَا اسی معنی اور مطلب کی دعا مانگے گی جو مرد نے دعا مانگی ہے، لیلان اب یہ جو بیوی شوہر آپس میں دخل یدخلو کرتے ہیں وہ رات کو داخل کرنا چاہیے، رات کو ان کی ملاقات ہونی چاہیے، قال صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے زفو نساءکم لیلن اپنی بیویوں کے ساتھ شب زفاف مناؤ رات کو، وطعمو ذہن پھر دوسرے دن جو ہے کیا ہے تم جو ہے کیا ہے وہ کھانا دو، کس کو، بیوی کو دو یا دوسرے لوگوں کو بھی دو، بہرحال یہ مطلق ہے کہ پھر تم جو ہے کہ ضحیٰ یعنی چاشت والے ٹائم پہ کھانا دو، وَيَزَعُ ٹھیک ہے، اور ہاتھ رکھے یہ شوہر اپنا علی ناصیتہا عورت کی پیشانی پر، یہ ناصیہ کس حصے کو کہتے ہیں، وہی ما بین نزعتیہا یہ وہ ہے جو عورت کے دونوں نزعتین کے بیچ میں، نزعتین کیا ہے، یہ جناب جو ہے کیا پیشانی کے دونوں طرف جو تھوڑی سی سفید جگہ ہے اس کے بیچ والے حصے کو جو ہے کیا وہ پیشانی کہا جاتا ہے، من مقدم رأسہا اس کے سر کے اگلے حصے کو، عند دخول علیہ جب عورت مرد کے پاس آئے تو یکدم جو ہے کیا ہے یہ وہ اپنے اس کام میں شروع نہ ہو، پہلے اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھے گا، ولیکل اور یہ دعا پڑھے گا اللہم علی کتابک تزوجتها اے میرے پروردگار میں نے تیرے کتاب کے مطابق اس عورت کے ساتھ شادی کی ہے، وہ فی امانتک اخذتها اور میں نے تیری امانت میں اس کو لیا ہے، یعنی یہ تیری ہی امانت ہے جو میرے پاس رہے گی، وہ بکلماتک اے پروردگار میں نے تیرے الفاظ کے ساتھ استحللت فرجہا اس کی جو ہے عزت اپنے لیے حلال کی ہے، فَإِن قَضَيْتَ لِي اگر تو نے فیصلہ کیا ہے میرے لیے فی رحمہا شیئا کہ اس کے رحم میں اس کے بچے دار میں کوئی چیز ہو، فَجْعَلْهُ مُسْلِمًا تو اس بچے کو مسلمان قرار دینا، سویًا جو مستوی خلقت ہو یعنی اس میں کوئی عیب نقص نہ ہو، وَلَا تَجْعَلْهُ شرک شیطان اور اس بچے میں شیطان کی حصے داری قرار نہیں دینا، وَيُسَمِّ اللَّهَ تعالی اور جب بیوی کے ساتھ کھیلتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اند الجماع جماع کے وقت، دائما ہمیشہ، اند دخول بہا و بعد دخول جب دخول کر رہا ہے تو بھی بسم اللہ پڑھے، پھر دخول کے بعد خروج کر رہا ہے بسم اللہ پڑھے، پھر دخول کر رہا ہے بسم اللہ پڑھے، دائما ہو، یہ کیوں کرے، لیتباعد عنہ شیطان تاکہ بسم اللہ پڑھنے سے اس سے شیطان دور ہو، وَيَسْلُمَ الْبَچَّةَ مِنْ شِرْكِ شیطان اور وہ بچہ جو ہے کہ شیطان کی حصے داری سے بچ جائے، وہ ہاں الولد ذکر اچھا اللہ سے بیٹی کی دعا مانگنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے بھائی بیٹی بیٹی بیٹی، کہتے نہیں اللہ سے دعا مانگے کہ مجھے مذکر اولاد دے یعنی بیٹا دے، السوی الصالح جو خلقت میں بھی ٹھیک ہو اور نیک صالح بھی ہو، قال عبد الرحمن کہا ہے عبد الرحمن نے جو کہ ابن کثیر ٹھیک ہے وہ ابن کثیر ہے، اب ظاہری حساب سے تو یہ گویا کہ گالی دے رہے ہیں بہت سو کا بیٹا، لیکن کثیر لگتا ہے ایک ہی بندے کا نام ہے بلکہ 100% ایک ہی بندے کا نام ہے، کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام یہ شخص کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس موجود تھا، فذکر شرک شیطان پھر امام علیہ السلام نے شیطان کے شراکت کو بیان کیا کہ وہ بھی بچوں میں شریک ہو جاتے، فعظمہ پھر امام نے شرک شیطان کو بڑھ چڑھ کے جو ہے اس پر بحث اور گفتگو کی، حتی افزعنی یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا، امام نے مجھے پریشان کر دیا، فقلت جعلت فداک پھر میں نے امام کو کہا کہ اے امام میں آپ پر فدا جاؤں، میں آپ پر قربان جاؤں، فمل
مخرج پڑھیں تو بہتر ہے. فمل مخرج من ذالک، کون سی چیز ہے جو مجھے نکالے گی اس شرک شیطان سے؟ فقال، تو امام نے فرمایا اذا اردت الجماع، جب تو نے ارادہ کیا ہے جماع کا، فقل بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تم یہ پڑھو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے جو رحیم ہے. الذی لا الہ الا ہوا، وہ جس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. بدیع السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا. اللہم ان قضیت منی، اے اللہ اگر تو نے فیصلہ کیا ہے میرے لیے آج کی رات خلیفتاً، کہ میرا کوئی خلیفہ ہو، فلا تجعل للشیطان فیہ شرکا، تو شیطان کا اس میں کوئی شرک اور حصہ نہ دینا. ولا نصیبا ولا حظا، نصیب بھی حصے کی معنی میں، حظ بھی وہی حصے کی معنی میں. وجعلہ، اور اس بچے کو قرار دینا، مؤمنا مخلصا، مومن بھی ہو اور مخلص بھی ہو. صفیا من الشیطان، شیطان سے صاف و پاک ہو. وہ رجز ہی، شیطان کی نجاست سے بھی پاک ہو. جل ثناؤک، اے میرے پروردگار تیری تعریف جلیل اور عظیم ہے. خوب، اس کے بعد کیا کرے؟ یہ سب کچھ ہو گیا، بچے کا بیج بھی بو دیا. وَلْيُعْلِمْ عَنِ الزُّفَافِ، اور ولیمہ کرے اس زفاف والی رات کے دوسرے دن. دوسرے دن میں کرو، یومن او یومن، ایک دن سے 2 دن تک ولیمے کی گنجائش ہے. 1-2 دن بھلی یہ حل چلاتا رہے. کیوں؟ تأسیاً بنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی ولیمہ کرنا پیروی ہے نبی کریم کی. کیوں؟ فقد اولم، اس لیے کہ رسول اکرم نے بھی ولیمہ کیا تھا. علی جملۃ من نسائہ، سب بیویوں پر تو نہیں کیا تھا لیکن بیویوں میں سے کچھ بیویوں کے لیے انہوں نے ولیمہ کیا تھا. وقال علیہ السلام، اور فرمایا تھا ان من سنن المرسلین، بھائی مرسلین کی سنتوں میں سے ہے اطعام عند تزویج، کہ وہ کھانا کھلائیں جب شادی کرتے ہیں. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم نے یہ بھی فرمایا الولیمۃ اول یوم حق، پہلے دن ولیمہ کرنا تو یہ حق ہے گویا کہ دوسرے بھائیوں کا رشتہ داروں کا. وثانی معروف، اور دوسرے دن ولیمہ کرنا یہ مشہور ہے. ٹھیک ہے. وما زاد ریاء و سمعۃ، اور جو دوسرے دن کے بعد ولیمہ کرتا ہے، تیسرے دن چوتھے دن، یہ ریاکاری کرتا ہے. اور سمعۃ، یہ ایسے لوگوں کو سنتا سناتا ہے کہ بھائی میں نے بھی یہ کام کیا تھا. ولیمے میں کس کو دعوت دے؟ وَيَدْعُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْوَلِيمَةِ، اور مومنوں کو دعوت دے کس کی طرف؟ ولیمے کی طرف. وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَرَاء، اور ان مومنین میں سے سب سے افضل کون ہے؟ فقراء ہیں، یعنی عمراء نہیں، علماء جو بڑے پیسے والے وہ بھی نہیں. وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُمْ أَغْنِيَاء، اور مکروہ ہے کہ ولیمے کھانے والے سب کے سب امیر ہو. آج کل تو ہم چوکیدار بٹھا دیتے ہیں کہ غریب کو اندر نہیں آنے دو، امیروں کو اندر آنے دو. ولا باس بشرکت، ہاں البتہ اگر امیر بھی غریبوں کے ساتھ شریک ہوں تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے، فقط اور فقط امیر نہیں ہونے چاہیے. وَيُسْتَحَبُّ لَهُمْ، اور مستحب ہے مومنین کے لیے الاجابت ہو کہ وہ ولیمے کی دعوت کو قبول کریں. استحبابا مؤکدا، اس استحباب میں بھی تاکید کی گئی ہے. وَمَنْ كَانَ صَائِمًا نَدْبًا، اور مومنین میں سے اگر کسی کو مستحبی روزہ ہو، فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْإِفْطَارُ، پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اس ولیمے کی وجہ سے روزہ کھول دے، روزہ چھوڑ دے. خصوصاً اذا شک بصاحب الدعوت الصیام، خاص طور پر جب میزبان کو، دعوت والے کو اس کا روزہ مشقت میں ڈالے تو روزے کو ختم کر دے. وَيَجُوز، اور جائز ہے، اکلو نثار العرس، بھی پڑھ سکتے ہیں عرس بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اگر عرس پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے شادیوں کی محفلوں میں جو چیزیں جو ہے وہ جناب تقسیم کی جاتی ہیں یا برسائی جاتی ہیں، پھول ان پر برسائے جاتے ہیں، پیسے برسائے جاتے ہیں. اور اگر عرس پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو دلہن اور دولہے کے اوپر چیزیں برسائی جاتی ہیں، وہ اگر کھانے پینے کے تو کھانا جائز ہے. وہ اخذ ہی، اور ان کو اٹھانا بھی جائز ہے. بشاہد الحال، لیکن ہم دیکھیں گے وہاں کا ماحول معاشرہ کیا ہے. اے شہادت الحال بالاذن فی اخذ ہی، اگر وہاں کے حالات یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اٹھا سکتے ہو تو اٹھائیں گے. لا ان الحال یشہد باخذ دائما، ایسا نہیں کہ ہمیشہ جو ہے کیا ہے معاشرہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ اٹھا لو. نہیں، اگر 5-5 روپے کے سکے ہیں تو معاشرہ کہتا ہے اٹھا لو. 5-5 ہزار کے نوٹ اگر ہیں
تو وہ معاشرہ نہیں کہتا اٹھاؤ، بلکہ وہ ریاکاری کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم دولہے اور دلہن پر 5,000 کے نوٹ بھی جو ہے کیا ہے وہ برساتے ہیں۔ والا تقدیر اخذہی بہی، اور اگر ہم فرض کرتے ہیں یا اس صورت میں کہ ہم نے یہ چیزیں اٹھائی ہیں بہی شاہد حال کی وجہ سے، فہل یملک بالاخذ، کیا اٹھانے والا اٹھانے سے مالک بھی ہو جائے گا، اور وہ مجرد اباحت، یا یہ اٹھانا صرف اور صرف جو کیا ہے یہ اس کے لیے مباح کرتا ہے کہ تم یہ چیز استعمال کر سکتے ہو۔ قولان، دو قول ہیں، اجودہما ثانی، دو قول میں سے اچھا قول دوسرا ہے، یعنی یہ چیز آپ کے لیے مباح ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہوگی۔ مباح کا مطلب کیا؟ اگر مالک آپ سے یہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی ملکیت ہوگی تو پھر مالک نہیں لے سکتا۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي جَوَازِ رُجوع، ان دونوں قول میں ملکیت میں اور اباحہ کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے کہ جائز ہوتا ہے رجوع، شادی والوں کا رجوع کرنا، فی ہے اس چیز میں، ٹھیک ہے، مادامت عینہ باقیہ، جب تک اس چیز کی عین باقی، اگر اس نے خرچ کر دی پھر تو واپس نہیں لے سکتا، لیکن اگر خرچ نہیں کی ہے تو اسے واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، ملکیت کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔